اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعرات کا دن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی کوئی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کچھ تازہ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کیا چل رہا ہے اور عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے اور ریجیم چینج آپریشن وہ کہاں تک پہنچا ہے، غداری کے مقدمات، ان تمام پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے عدالت کی بات کرتے ہیں۔ تو عدالت کی بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو ایف آئی اے نے جو ایک انویسٹیگیشن شروع کی تھی اس کو ادھر ہی اسٹاپ کر دیا، اور جو عمران خان کے خلاف ایک درخواست آئی تھی کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ 9 حلقوں میں الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ بھی درخواست واپس لے لی گئی اور سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اس کو نمٹا دیا گیا۔ لیکن سب سے عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پہ اسد قیصر صاحب جو ایکس فارمر سمجھ لیں، ایکس کہہ لیں، جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ممنوع فنڈنگ کے اندر جب ان کو یعنی کہ ایف آئی اے نے جو طلب کیا تھا اور سمن کیا ہوا، سمن تو نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو طلب کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر وہ کے پی کے ہائی کورٹ میں، پشاور کے ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور ہائی کورٹ نے تمام باتیں سننے کے بعد وہ جو تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایف آئی اے یہ چیزیں سنی تھیں۔ 6 سوالات انہوں نے سامنے رکھے کہ 6 سوالات کے جواب جو ہیں وہ دے دیں، اس کے بعد ہم کارروائی کی وہ دیں گے۔ کیا انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل یہ جو سیاسی پارٹی کا ایک وہ ہے، اس کے تحت ایف آئی اے جو ہے وہ اس طرح نہیں سن سکتا، اور جب تک ممنوع فنڈنگ کی جو بات کی جا رہی ہے تو یہ ممنوع فنڈنگ ہے، یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، اور ممنوع فنڈنگ کے اندر جب الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے، سمن کر چکا ہے، تو اس کے بعد ایف آئی اے کا کوئی بھی کردار نہیں رہتا کہ وہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کرے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ممنوع فنڈنگ کی جو بھی چیز ہے گی وہ الیکشن کمیشن نے جب سمن جاری کر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کیوں نہ یہ فنڈ جو ہیں ضبط کر لیے جائیں، تو اس کے بعد ان پہ کارروائی نہیں بن سکتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حکومت جو تھی، نہیں تو یقین جانیں اگر اس ممنوع فنڈنگ کے اندر کچھ ہوتا تو یہ جو شہباز شریف کی جو حکومت ہے کرائم منسٹر کی، یہ منٹ بھی نہ لگاتے اور کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، محرم کی چھٹیوں کے اندر بڑے وزراء جا کے ایف آئی اے کے افسران سے ملتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ جناب کسی طریقے سے عمران خان کو پھنسائیں اور اس پیسے کو منشیات میں کوئی ایسا وہ بنائیں کہ اس سے منشیات وہ ہوتی رہی ہیں یا پھر یہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن ایف آئی اے کے افسران نے اس چیز سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر ان کو آگے عدالتوں میں جواب دینا پڑتا۔ تو آج کل عدالتوں کے چکر کے اندر وہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے کہ پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل مقدمات ہیں اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر ابھی تک ان کو بزحمت اٹھانی پڑی ہے۔ اور دیکھیں کہ کل عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر مین بات کیا تھی؟ مین بات یہ تھی کہ وہ جو ڈاکٹر شہباز گل کو جو گرفتار کیا گیا ہے، وہ اس چیز کے اوپر گرفتار کیا گیا، ان پہ مقدمہ یہ بنایا گیا ہے کہ یہ آرمی کو، فوجوں کو آپس میں لڑانا، اس کے اندر بغاوت پھیلانا چاہتے تھے۔ یعنی کہ اتنا سنگین مقدمہ اس شخص کے اوپر بنا دیا گیا، اس کی ایک اے آر وائی کے اوپر ایک پروگرام کے اندر، ٹاک کے اندر، وہ جو ایک روزانہ ہی تقریباً پروگرام ہوتے ہیں، ہر ٹی وی چینلز کے اوپر ہوتے ہیں، تو اے آر وائی کو بند کیا گیا۔ اچھا، اے آر وائی کو بند کیا گیا جب کراچی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ جناب پیمران نے تو کوئی نوٹس ہی جاری نہیں کیا بند کرنے کا۔ یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں بے لگام حکومت ہے جو کہتی ہے کہ بس ہمارے منہ سے نکل جائے تو وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کر دیں۔ اسی طریقے سے اے آر وائی کو آف ایئر نہیں کیا گیا بلکہ بند کیا گیا۔ بند کس طرح کیا گیا؟ ایک نچلے طبقے یعنی کہ کیبل آپریٹرز کے اوپر دباؤ ڈال کے، اور کیبل آپریٹرز نے بند کر دیا۔ ڈیفینیٹلی وہ ظاہری بات ہے، انہوں نے بھی اپنے کام کو چلانا ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
اس ملک کے اندر اس ٹائم یعنی کہ ایک سیاسی پارٹی کو جس کا پاکستان میں اس ٹائم توتی بول رہا ہے اور انتہائی وہ اوپر اس کے حساب سے عروج کے اوپر ہے، اس کو لگام ڈالنے کے، لگام تو نہیں کہوں گا، اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یہ جو کرائم منسٹر ٹائپ کے لوگ ہیں، پوری کابینہ کے اندر جو کرائم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے، وہ جو ہیں کیا کچھ کرنے سے دریغ نہیں کر رہے، اور ہر جگہ پہ ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کو دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ سعودی عرب فرار ہو گیا ہے، بقول ان لوگوں کے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں، دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور وزیر داخلہ جو نام نہاد وزیر داخلہ ہے، ویسے تو حکومت اس کی وہ جو وزیر داخلہ ہے وہ 24-25 کلومیٹر کا ہے، لیکن دیکھیں وہ سعودی عرب فرار ہو گیا اور حکومت نے اس کو فرار کر دیا۔ اسی طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف کو کسی طریقے سے پاکستان واپس لایا جائے، اور عمران خان کے اس میں 62 اور 63 کے بیچ کے اندر کوئی اس طرح کا وہ ابہام پیدا کر دیا جائے کہ اگر یا تو یا عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو، اگر عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے تو نواز شریف پہ سے پابندی ہٹا دے، جو کہ دیوانوں کے خواب ہیں۔ عمران خان اور نواز شریف کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے، قرآن کے اوپر الف دے کے کہتا ہے حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ چیز حاصل کی، اور اس کے بعد جب ثبوت مانگو تو رسیدیں نہیں ہیں، اس کو آپ اس شخص سے ملا رہے ہیں کہ جس نے 265 روپے کی بھی رسید پیش کر دی کہ جناب یہ اچھا۔ اسی طریقے سے وہ جو کہتے ہیں کہ 13 یا 14 اکاؤنٹ جو ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، 13-14 اکاؤنٹ وہ ہیں کہ جس کے اندر ایک اکاؤنٹ کے اندر سب سے پہلے پیسے جو ہیں وہ اکبر ایس بابر نے ڈالے ہوئے ہیں، جو اس چیز کے اوپر گیا ہوا ہے گا ادھر، یعنی کہ وہ بھی ان کا کھلونا تھا، انہی کا ایک مہرہ تھا جس کو انہوں نے آگے کیا ہوا تھا۔ تو اکبر ایس بابر جو آج جسے کہتے ہیں کہ وکٹری کے نشان بناتا ہے اور وہ کرتا ہے، تو اکبر ایس بابر کو بھی اپنی اوقات پتہ ہے کہ میری کوئی اوقات ہی نہیں تھی، میں تو کسی کا مہرہ بنا ہوا تھا، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ابھی تک ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اپنی ویلاگ کے اندر میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ مٹھائی جو ہے وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں اور جوتے پھر بعد میں وقت پہ کھاتے ہیں، تو وہی ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ساری مشینری انکلوڈنگ ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے۔ وہ جو اس نے شخص نے کہا تھا نا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، اس نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، اس کو سب معلوم ہو چکا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تمام لوگ جتنے بھی ہیں ریجیوم چینج امریکی پٹھو ہیں، اور امریکیوں کے کہنے کے اوپر اس حکومت کو گول کیا جا رہا ہے اور اس کے بندوں کو خریدا گیا۔ اس کے اندر کون کون سے بندے، یعنی کہ راجہ ریاض کو آپ دیکھیں کہ راجہ ریاض جیسے شخص جس کو اردو سے ہی بولنے نہیں آتی، جانور کہیں کا، تو وہ کہتا ہے پاکستان کا وہ قائد حزب اختلاف ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو تبدیل کریں۔ بھائی تم کون ہوتے ہو کہنے والے، اور تم تو خود اس سے ٹکٹ لے کے تم منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد کسی طریقے سے وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک اس لحاظ سے ابھی تک تم اپنی سیٹ بچانے کے لیے بچانے میں کامیاب ہوئے ہو، اور تمہاری ویڈیو کال آڈیو کال تمہاری موجود ہے کہ تمہارے ایک ووٹر نے تمہیں کہا کہ ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا، تو تم بک گئے ہو، تو تم نے کہا جی میں سیٹ سے ابھی استعفیٰ دے دوں گا، تو ابھی تک تم نے استعفیٰ نہیں دیا، تم چپٹے ہوئے بیٹھے ہو۔ تو ان لوگوں کی حقیقت اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی حقیقت صرف یہی ہے کہ اب یہ صرف ماں کر سکتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں چیخ پکار کر سکتے ہیں، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کل عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر تمام کو ننگا کیا کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں، وہ اس ملک کے اداروں کے بارے میں، فوج کے بارے میں، میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، فوج کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں کیا کہتے رہے، اس نے اپنی پریس کانفرنس میں ان کے کلپس چلوا دیے۔ جب کلپس چلوا دیے تو مسئلہ یہ ہوا کہ جس طرح اے آر وائی کو بند کر دیا، اس کی ریٹنگ بہت اوپر چلی جاتی ہے کہ اس کو دنیا دیکھتی ہے کہ دوسرے ٹی وی چینلز کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے جب تک وہ عمران خان کو نہ دکھائیں۔ تو عمران خان کی وہ پریس کانفرنس جو تھی وہ سارے ٹی وی چینلز دکھا رہے تھے، اور مجبوری کے عالم میں ان کو وہ بھی دکھانا پڑ گیا کہ جو عمران خان نے جو کلپس چلوائے۔ اب جب جو وہ چلوائے تو اس کے مقابلے میں انہوں نے لا کے بٹھا دیا مریم اورنگزیب کو، پی ڈی ایم والوں نے۔ مریم اورنگزیب نے شروع کہاں سے کیا کہ عمران خان اپنی شکل دیکھے، وزیر اطلاعات، اول تو یہ خواتین کی مخصوص نشست پہ کامیاب ہوئی ہوئی عورت ہے، یہ تو
اپنے حلقے کے اندر کونسلر کا بھی الیکشن نہ جیت سکے، لیکن اور کس کی بیٹی ہے، کس طریقے سے یہ پولیٹکس کے اندر آئی ہوئی ہے، کیا ان کے کرتوت ہیں، کیا ان کے وہ ہیں، تو جناب یہ کہتی ہیں، تو اس کا جواب تو خیر بڑے انہوں نے دے دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور میں تو سیدھی بات ہے کہ اس چیز کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا، اور نہ میں صرف اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بات سنیں۔ وہ پرویز مشرف صاحب نے ایک لفظ کہا تھا کہ ایک چہرہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کی بات کی تھی، اوپر سے نیم چڑھا، کہ کوئی اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی، مثال دی تھی انڈیا کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ رہ ان کے پلے کچھ نہیں کیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو 1 ایئر ایکسٹینشن ہے وہ ابھی بھی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے، اور سوچنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ منتخب تو ہے نہیں۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم اگر قومی اسمبلی کی سب سے بڑی اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، جو اس ٹائم باہر ہے، مطلب استعفے دے کے۔ اب اگر اس کے بغیر اتنا بڑا یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو کل کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اور دوبارہ پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے تو وہ پھر ایسے بدنامی ہوگی، محکمے کی بدنامی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ تو پھر اس چیز کو لائک ہی نہیں کریں گے، یا لائک نہیں کریں گے یا قبول نہیں کریں گے، ایک ہی بات ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کا ان چیزوں کے اندر کوئی قصور نہیں۔ مسلح افواج کی میں بات کر رہا ہوں، کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہر موقع کے اوپر، ہر چیز کے اوپر پاکستان کے اندر ایک ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ واحد دنیا کی فوج ہے جو زلزلوں میں، جو طوفانوں میں، جو کیا کہتے ہیں اسے، سیلابوں میں، جو دوسری آفات کے اندر عوام کی مدد کے لیے آتے ہیں، بلکہ دنیا کی کوئی بھی فوج اس طرح کی نہیں ہے۔ اور لیکن مشکل کیا ہے، یہ فوج ہمارے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ اور کیوں کھٹکتی ہے؟ کہ ہم بہت ہی کم وسائل کے باوجود ہم ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج کی میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، بے شک میں اپنے ویڈیو کے اندر مقتدر حلقوں کے سربراہان کے بارے میں نے 2-4 دفعہ باتیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں۔ سن 65 کی جنگ ہم نے جیتی، تاشقند کی میز کے اوپر جہاں پہ سیاستدان بیٹھے تھے ہم ہارے، کیونکہ سیاستدانوں نے ہروائی۔ سن 71 کی جنگ میں نے اپنے ایک پرانا ویلاگ کر چکا ہوں، جس کے اندر میں نے اس کی حقیقت بتائی تھی کہ پاکستان کے 35,000 فوجی تھے، اور ان کا مقابلہ 7 لاکھ ریگولر آرمی یعنی کہ 5 لاکھ انڈین آرمی اور 2 لاکھ پکتی بانی کے ساتھ تھا، اور 35,000 جوان جو تھے ان کے مقابلے میں تھے۔ اس کے باوجود وہ ہم پہ قابو نہیں پا سکے تھے۔ کارگل کی جنگ جو ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، کارگل کی جنگ کے اندر اگر ہماری فوج کی پیٹھ میں کسی نے چھرا بھونکا، ہمارے بہادروں کی پیٹھ میں کسی نے چھرا بھونکا، ان کے خون کے ساتھ اگر غداری کی تو وہ نواز شریف تھا۔ نہ یہ ہماری فوج کو واپس بلاتا، نہ یہ واپس آنے کا کہتا، اور نہ یہ وہ ہوتا یہ جو بدنما داغ ہم پر لگا اور بعد میں یہ اس کو وہ بھی کرتا رہا۔ لیکن بہرحال دنیا کو حقیقت پتہ ہے، اور کارگل کے وہ جوان آج بھی زندہ ہیں جو سینکڑوں کے مقابلے میں اکیلے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز، میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ عمران خان کے خلاف یہ تمام لوگ جو ہیں، میں اینڈ یہیں پہ کروں گا کہ پورا کا پورا ایک معاشرہ جو ہے، جو اس ٹائم جو طاقتور لوگ ہیں گے، جو طاقتور بن چکے ہیں گے، کسی بھی طریقے سے بنے ہیں، تو وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، پارٹی کو کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ کامیابی ہمیشہ عوام کی ہوتی ہے۔ جس چیز کو عوام لائک کر جائے، جس چیز کے اوپر عوام جو ہیں وہ لبیک کہہ دیں، وہ اس کے آگے بڑے سے بڑا بند باندھا نہیں جا سکتا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔